یہ جتنا بھی آپ فلاحی اور یہ کام دیکھ رہے ہیں سارا، یہ سب جو ہے پیور بزنس ہے کہ میں بزرگوں کی سیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس میں بہت پیسہ ہے سر. بزرگوں کی سیل کھل کر تھوڑا بتائیں تاکہ کمیونٹی کو اس حقیقت کا پتہ چلے کہ آپ دراصل کرتے کیا ہیں. حقیقت تو آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے کوئی بہت ہی کوئی بڑا کوئی گناہ کر دیا ہے میں نے. ایک تو یہ کہ حسیناؤں سے ان کی عمر اور مردوں سے ان کی آمدنی کبھی نہیں پوچھتے. اوکے ڈارلنگ؟ تو آپ یہ جو ادھر ادھر بزرگوں کو داخل کروا رہے ہیں، آپ اپنا کوئی ڈے کیئر سینٹر کیوں نہیں کھول لیتے؟ ارے بھائی مچائل، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں اپنی ٹانگیں اڑائیں. مجھے اپنی دکان کھولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایوری تھنگ از گوئنگ پرفیکٹلی فائن. دال دلیا میرا اچھا چل رہا ہے. آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ ارے زاہد صاحب، اگر ایسے دال دلیے کا ہمیں بھی موقع مل جائے. یہ کیا اشارہ کیا ہے آپ نے؟ واٹ از دس؟ بزرگوں کی دیکھیں، بزرگ دعائیں دیتے ہیں. دعا ایسے ہوتی ہے علی صاحب. آپ کو تو کیش مل رہا ہے نا وہاں سے ایڈلٹ ڈے کیئر سے، تو بزرگوں کو آپ نے ادھر ڈپازٹ کرایا، ادھر سے ڈپازٹ اینڈ کیش کیش. صرف ایک بائی پروڈکٹ ہے. یہ ابھی آپ نے گینگسٹر کی مثال دی ہے. آئی مین واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک میں میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس. ناظرین، ایک وقت تھا جب ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی کہ اپنے بزرگوں کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، لیکن اب جیسے جیسے دور جدید میں ہر شعبہ کمرشلزم کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح بزرگوں کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت بھی ایک محض بزنس بن کر رہ گیا ہے. اب بزرگوں کی خدمت کر کے ان سے ملنے والی دعائیں کیسے کیش کرائی جاتی ہیں، آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے. ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف سماجی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب زاہد فرخی صاحب. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا زاہد صاحب، آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے اکثر سن رکھا ہے کہ جو سماجی ورکر ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یہ ترجیح رہتی ہے کہ وہ خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہیں اور کبھی وہ اپنے مالی مفاد کے بارے میں نہیں سوچتے. تو آپ نے یہ بزرگوں کو ڈے کیئر سینٹر میں داخل کرانے کا یہ کام کیوں شروع کر دیا؟ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مائی ڈیئر مائی چائلڈ، آپ نے پہلا سوال ہی اتنا مشکل کیوں کر لیا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. اس کے نتیجے میں تو مجھے اپنا پورا فارمولا بتانا پڑ جائے گا. تو کائنڈلی آپ کوئی اور دوسرا سوال کریں. تو یہ تو اچھی بات ہے، آپ بتائیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا، وہ بھی اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، انہیں بھی تو کچھ ثواب ملے. مائی ڈیئر مائی چائلڈ مائی ڈارلنگ، یہ جتنا بھی آپ فلاحی اور یہ کام دیکھ رہے ہیں سارا، یہ سب جو ہے پیور بزنس ہے. ڈو یو نو دس از پیور بزنس. اس سے صرف پیسہ بنتا ہے اور اس میں اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ سوچ ہے آپ کی. اور سب سے اچھی بات، اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا اور تنخواہ سب لیتے ہیں. واہ، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. تو پھر اب آپ جب بتانا شروع کر ہی دیا تو اس کا فارمولا بتا ہی دیں، لوگوں کا بھلا ہونا. Maybe I can give you a hint. یہ میں نے جو فارمولا ہے یہ پاکستان سے اڈاپٹ کیا ہے. پاکستان سے؟ پاکستان میں تو ڈے کیئر کا اس طرح کلچر نہیں ہے. البتہ وہاں کچھ بڑے شہروں میں کچھ اولڈ سینٹر ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم ہے. لیکن جیسے امریکہ میں یہاں کلچر ہے، ایسا کلچر تو ہمارا رائج نہیں ہے. مچائل، آپ بہت معصوم ہیں. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کانسیپٹ لیا ہے پاکستان سے وہ ڈاکٹرز کا ہے. یو نو پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے جو مریض ہیں ان کو لمبے لمبے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عجیب عجیب سی دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اور جو لیبارٹریز ہیں وہ ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتی ہیں مجھے. مگر یہ کام میں یہاں تو کر نہیں سکتا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سختی ہے. ہاں، سختی بہت ہے ادھر، اور سختی کے باعث یہاں ڈاکٹر کا کینسل بھی ہو سکتا ہے. کیا؟ لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں بزرگوں کی سیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس میں بہت پیسہ ہے سر. بزرگوں کی سیل؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بزرگوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں. زاہد صاحب، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اگر آپ، میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ کھل کر تھوڑا بتائیں تاکہ کمیونٹی کو اس حقیقت کا پتہ چلے کہ آپ دراصل کرتے کیا ہیں. حقیقت تو آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے کوئی بہت ہی کوئی بڑا کوئی گناہ کر دیا ہے میں نے.
دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں نیو یارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جو اولڈ ہاؤسز ہیں ادھر جو ڈے کیئر سینٹر ہیں جہاں بزرگوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے جی جی تو جو انشورنس کمپنیاں ان سے منسلک ہوتی ہیں وہ ڈے کیئر سینٹر کو ماہانہ کی بنیاد پر اچھا خاصا کمیشن دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کمیشن سے مجھے بھی کمیشن مل جاتا ہے. تو اب آپ کو آیا اس فارمولا سمجھ میں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈے کیئر سینٹر ہے وہ مجھے میرے پیسے وقت پہ دے دیتے ہیں جس کو میں کمیشن کہتا ہوں، کیونکہ ریفر بھی تو میں ہی کرتا ہوں نا. ارے واہ، یہ تو بڑا زبردست قسم کا بزنس ہے. اپنی کوئی ذاتی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے اور منافع ہی منافع وہ بھی کنٹینیو ہے. تو یہ بزرگوں کو آپ ڈے کیئر سینٹر میں داخل کروا کے یا ان کو بیچ کر کتنا کما لیتے ہیں آپ ماہانہ یا سالانہ؟ پروگرام کے شروع میں آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ آئی تھنک آئی گیس سو علی، رائٹ؟ جی جی علی. علی مائی چائلڈ، یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ زندگی میں دو چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں، اپنے پلو سے باندھ لیجئے. کیا ہے بتاؤں؟ ایک تو یہ کہ حسیناؤں سے ان کی عمر اور مردوں سے ان کی آمدنی کبھی نہیں پوچھتے. اوکے ڈارلنگ؟ جی، یہ ویسے میں نے کئی بار کئی لوگوں سے اکثر سنا ہے، اور آپ اسے اتفاق کہہ لیں کہ جن جن لوگوں نے مجھے یہ نصیحت کی ہے نا کہ خواتین سے ان کی عمر اور مردوں سے ان کی تنخواہ نہیں پوچھتے، وہ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہی کما رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی اور دوسرا کام کرنا ہی نہیں پڑتا، مگر فیس سیونگ کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے علی صاحب، جیسے چیریٹی، اے ڈی سی کو چندہ دینا، سوشل ورک، یہ سب بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس سے جو ہماری پازیٹیو امیج ہے نا وہ برقرار رہتی ہے. تھینک یو. ارے زاہد صاحب، آپ پورا فارمولا بتا دیں، دیکھیں آپ کو کون سا نقصان ہوگا. ماشاءاللہ سے آپ کا اتنا بڑا سرکل ہے، اتنے کانٹیکٹس ہیں، تو جو لوگ آپ سے کانٹیکٹس کرتے ہیں وہ تو آپ کے پاس ہی رہیں گے، انہوں نے کہیں نہیں جانا. اور جب آپ کے اتنے کانٹیکٹس ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ یہ جو ادھر ادھر بزرگوں کو داخل کروا رہے ہیں، آپ اپنا کوئی ڈے کیئر سینٹر کیوں نہیں کھول لیتے؟ ارے بھائی مچائل، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں اپنی ٹانگیں اڑائیں. اور آپ خود سمجھیے، یو آر این انٹیلیجنٹ مین. اگر میرا کام بغیر انویسٹمنٹ کے اتنا اچھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی دکان کھولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایوری تھنگ از گوئنگ پرفیکٹلی فائن. دال دلیا میرا اچھا چل رہا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ ارے زاہد صاحب، اگر ایسے دال دلیے کا ہمیں بھی موقع مل جائے تو قسم سے مزہ آ جائے گا. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دو ڈے کیئر سینٹر والے جو ہیں وہ میرے بھی جاننے والے ہیں. اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت پیش آئے کہ آپ کو ڈے کیئر سینٹر میں داخل ہونا ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریے گا، میں آپ کو ریفر کر دوں گا. آپ میرے اس میں میرا پہلے کسٹمر ہوں گے، میرا بھی کمیشن بن جائے گا. ارے آپ ناراض نہ ہو، میں صرف مذاق میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہیں گے واقعی میں میرا ایک سمجھیں آپ میرے پہلے کسٹمر ہوں گے. بس آپ جو ہے نا بزرگوں کی جو دعائیں ہیں نا، بس دعائیں بزرگوں کی آپ کیش کرواتے رہے، ورنہ آپ کا کام ٹھپ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم فائن ود واٹ یو آر سیئنگ. یہ کیا اشارہ کیا ہے آپ نے؟ واٹ از دس؟ بزرگوں کی دیکھیں، بزرگ دعائیں دیتے ہیں، دعا ایسے ہوتی ہے علی لیکن صاحب. آپ کو تو کیش مل رہا ہے نا وہاں سے ایڈلٹ ڈے کیئر سے. تو بزرگوں کو آپ نے ادھر ڈپازٹ کرایا، ادھر سے ڈپازٹ اینڈ کیش کیش. صرف ایک بائی پروڈکٹ ہے، اصل تو دعا ملتی ہے مجھے. کام تو میں نہیں کی کرتا ہوں نا، کیا ہو گیا اس میں؟ چلے میں بھی سوچتا ہوں اس نیکی کے کام میں کس طرح ہاتھ آئندہ پلیز ڈالا علی جا صاحب سکتا ہے. مجھ سے بات کرتے وقت یہ والا اشارہ مت کیجیے گا. آئی تھنک دس واز ڈیروگیٹری، آئی ڈڈنٹ لائک اٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اشارہ ٹھیک نہیں ہے. کارڈ کا زمانہ ہے تو کارڈ. ناظرین، معروف سماجی شخصیت زاہد فروخی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ نیو یارک میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی جانے مانی اور معروف شخصیت زاہد فروخی ہمارے ساتھ موجود ہے. بوڑھوں کو ٹھیکے پر دینے کا بزنس کرتے ہیں. اچھا زاہد صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا کوئی آپ کا کوئی نک نیم ہونا چاہیے، یا کسی اور نے کبھی آپ کا کوئی نک نیم رکھا ہو؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نک نیم وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ میرا ایک ہی نام ہے، زاہد فروخی. آئی تھنک دیٹس دی بیسٹ نیم. نہیں، ویسے اگر کوئی رکھتا یا آپ چاہتے کہ کوئی آپ کا نک نیم رکھے تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو نام میرے والدین نے میرا رکھ دیا ہے دیٹ از دا بیسٹ نیم.
اور میں نک نیمز وغیرہ پہ کوئی یقین نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے, اور میں اپنا نام بدلوں بھی کیوں. آئی تھنک اٹس سچ اے نائس نیم, زاہد فروخی. اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ منفرد نوعیت کے جو کام کرتے ہیں ان کی منفرد شخصیت ہوتی ہے, جیسے کہ شاعر ہو گئے, ادیب ہو گئے, یا رائٹرز ہو گئے, یا گینگسٹر ہو گئے, ان کو چاہتے ہیں ان کی منفرد سی پہچان ہو, تو آپ کا بھی کچھ نام ہونا چاہیے نا. یہ ابھی آپ نے گینگسٹر کی مثال دی ہے. آئی مین واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ نہیں, آپ کا کام بھی دیکھیں نا, تھوڑا سا منفرد ہے نا, ہے تو اسی نیچر کا. ان کے جو گینگسٹر لوگوں کا کام ہوتا ہے اور اس میں ذرا بھتا ہوتا ہے, آپ کا ذرا سافٹ نیچر کا کام ہے, آپ اپنے بزنس میں سے کمیشن کہتے ہیں. او مائی گاڈ, آئی تھنک یو مسٹیکن مائی چائلڈ, یو مسٹیکن. گینگسٹر اٹھاتے ہیں, رینسم مانگتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے, ہم تو دعائیں لیتے ہیں بزرگوں کی. اچھا, تو یہ بتائیں کہ جو ڈے کیئر سینٹر ہوتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ بزرگ تو بیچارے بور ہو جاتے ہوں گے سارا دن, کیا کرتے ہیں وہاں پہ وہ؟ یہ آپ نے اچھی بات کی. آئی تھنک دس از دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ اینڈ وچ از رائٹ. یو نو, ہو تو جاتے ہیں وہ. اب ظاہر سی بات ہے, جب ان کی اپنی اولادیں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی, ٹھیک ہے, تو وہ ڈے کیئر سینٹر میں آ کے بہت خوش ہوتے ہیں, بلکہ بور تو ہوتے ہیں مگر خوش ہوتے ہیں. اب آپ خود بھی تو دیکھیں نا کہ کتنا ان کا خیال رکھا جاتا ہے اس ڈے کیئر سینٹر میں. اسٹاف نرس ہوتا ہے, ان کا خیال رکھتے ہیں. آئی مین یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. نرسز ہوتی ہیں, وہ ان کو خوش بھی رکھتی ہیں, اینڈ دے کیپ دیئر موڈ لائٹ. کوئی ان کو تنگ بھی نہیں کرتا, کوئی بجلی کا بل نہیں مانگ رہا, کوئی گیس کا بل نہیں مانگ رہا, یو نو, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نیچے جاؤ جا کے گروسری کر کے آؤ, یہ کرو وہ کرو. دے آر ایٹ دیئر بیسٹ. بٹ واٹ کین وی ڈو اف دیئر اون چلڈرن آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ دیم؟ ہاں, تو لیکن اس میں اصل میں آپ کا فائدہ تو وہی آ گیا نا, کیش والا. تو اس میں او مائی گاڈ, یو سچ اے ٹیربل تھنکر. اس میں اگر مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر تھوڑا سا کمیشن ہم کما لیتے ہیں, وہ بھی دعاؤں کی صورت میں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ واہ, کیا سوچ ہے زاہد صاحب آپ کی. آپ نے کبھی سوچا نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں کو پکڑ پکڑ کے ڈے کے سینٹروں میں داخل کرا رہے ہیں. آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا ایک بزرگ کو ایسی جگہ پہ قید کرا دینا جہاں نہ اس کے فیملی والے ہیں نہ کچھ ہے؟ وہ وہاں کیسے گزارتے ہوں گے؟ پھر ڈے کیئر والوں سے کمیشن پکڑ لینا, یہ تو کوئی نیکی نہ ہوئی. بالکل نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا گھر پہ. آپ کو پتہ ہے, دے ناٹ ٹیکنگ کیئر آف جو ان کے سارے بزرگ ہیں. تو ہم لوگ اسٹاف نرسز بہت اچھی ہوتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. دے کیپ دیم ہیپی, سمجھ رہے ہیں آپ, اور وہ ان سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے, میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ بہت اچھے طریقے سے ان سے پیش آتی ہیں. تو ویسے میرے لیے نا, آپ کے لیے میرے پاس نا آپ کے لیے ایک مشورہ ہے. اور وہ مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں, آج تو سب کو ہمارے پروگرام کے توسط سے پتہ چلی جائے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں. اب جب سب کو پتہ چلی جائے گا, آج اس رات سے پردہ اٹھی گیا ہے, تو آپ بھی کوئی ڈے کیئر سینٹر نہ کھولیں, کوئی کمپنی کھول لیں اپنی کوئی. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. بہت اچھا آئیڈیا آپ نے بولا ہے. کھول سکتے ہیں ہم بالکل. نام کیا ہونا چاہیے اس کمپنی کا؟ کمپنی کا نام آپ دیکھیں, سوچیں کیا رکھنا چاہیے. میرے خیال سے تو کیونکہ آپ نے آئیڈیا دیا ہے, تو آئی تھنک یو آر دی ون ہو شوڈ کیپ دی نیم. اگر آپ مجھ سے پوچھیں زاہد صاحب, تو میرے حساب سے تو آپ کوئی نام رکھیں, ایڈلٹ کیئر ٹیکر رکھ لیں, یا ایڈلٹ کانٹریکٹر, یا اولڈی کانٹریکٹر, کچھ ایسا کچھ رکھ لیں نام. یہ کس طرح کے نام بتا رہے ہیں آپ؟ آئی تھنک اٹس گوئنگ, مائی کمپنی از گوئنگ ٹو بی ونٹیج, از گوئنگ ٹو بی اے کلاسک کمپنی. اس طرح کے نام تھوڑی چلیں گے. اور اٹ ہیز ٹو بی آن اے ویری ایموشنل لیول, ایموشنل کنیکٹیوٹی ہو, تاکہ بچے جب اپنے ماں باپ کا ایڈمٹ کرانے آئے نا, تو وہ فیل کریں کہ یار یہ گھر جو ہے اب ان کے پہلے گھر سے زیادہ اچھا ہوگا. جس طرح کہ آپ نام بنا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی کنسٹرکشن جائنٹ ہوں. کیا ہو گیا؟ تو ہے تو بیسیکلی کام تو بیسیکلی کانٹریکٹر کا ہے. دیکھیں آپ ابھی یہاں کر رہے ہیں, مختصر سا کام ہے, 4-5 ڈے کے سینٹر میں جمع کرا دیے بزرگ افراد لا کر. اب آپ سوچیں جب آپ کی کمپنی ہوگی, کمپنی جب آپ کی ہوگی خیر سے, اب آپ دیکھیں نیو یارک میں 10-12 بوڑھے افراد پکڑے جمع کرائے, نیو جرسی چلے گئے, کنیکٹیکٹ میں دیکھ لیے, شکاگو ہے, ہیوسٹن ہے. آپ صرف حساب لگائیں, میرا تو میتھ کمزور ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں تو ٹھیک ٹھاک یہ مال بنتا جا رہا ہے آپ کا صرف کمیشن سے. پھر آپ نے یوں کیا نا, آئی ڈونٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے, مطلب آپ ساتھ میں دیکھیں نیکی کا بھی تو کتنا بڑا کام ہے.
ان کے بچے جب ان کو نہیں رکھ رہے تو ہم رکھ رہے ہیں ان کو اچھی اچھی اسٹاف نرسز دے رہے ہیں, ٹیک کیئر کر رہے ہیں. ادھر بورڈ گیمز کھیلتے ہیں وہ لوگ, کارڈز کھیل رہے ہوتے ہیں اور چیس کھیلتے ہیں. تو اور آپ نے جو ابھی آئیڈیا مجھے دیا ہے کہ میں 5 سٹیز میں کھولوں, اسٹیٹس میں کھولوں, آئی تھنک یہ میں کرنے والا ہوں. اور یہ بہت جلد, جب اگلی دفعہ میں آپ کے شو پر آؤں گا وچ از گوئنگ ٹو بی ویری سون, تو میں آپ کو اپنے دوسرے اولڈ ہاؤسز کا بھی پتہ دے کر جاؤں گا اور آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ ادھر آئیں اور سب سے ادھر انٹرویو لیں. ادھر لوگ بہت خوش ہوں گے. اچھا, پھر آپ ایک کام کریں, جب آپ اپنی کمپنی کھول لیں اور آپ کا بزنس جیسے اسٹارٹ ہونا, آپ نے 1-2 سینٹر کا مینیجر مجھے بناتے رہیں. میرا بھی ذرا یہ آپ جو کہہ رہے تھے نا دال دلیا, میں ذرا چکھ کے تو دیکھوں نا اس دال دلیے کا ذائقہ کیسا ہے, تھوڑا مجھے بھی تو مزہ ہے. کنیکٹیکٹ میں, نیو جرسی میں, جہاں آپ کو لگے کہ بھائی یہ ناچیز آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے, آپ مجھے وہاں کا مینیجر بنا دیں. آپ دیکھیں کیسے 4 چاند لگائیں گے آپ کے بزنس کو ہم. بس یہ تو پھر یہ ٹھیک ہے, پھر آئی کین ایگری آن دس کہ آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ نیو جرسی میں آپ کو, آپ رہ لیں گے ادھر؟ ہاں جی بالکل رہ لیں گے, کیوں نہیں رہیں گے. بس صحیح ہے, تو پھر میں آپ کو ادھر رکھ لیتا ہوں ایز اے مینیجر. آپ کو دیکھیں بہت محنت کرنی پڑے گی, مجھے کوئی کمپلین نہ آئے. بزرگ جو ہیں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ان سے کمیشن لیتا ہوں, تو مجھے یہ چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ بہت خوش رہیں. تو پھر کمپنی کا نام کوئی فائنل ہو گیا؟ نام کیا ہوگا ویسے کمپنی کا, یا ہمارے جو آرگنائزیشن ہوگی کوئی نام بھی تو اس کا ہونا چاہیے نا. میں تو دیکھا آپ کو مشورہ دے کر خود ہی پھنس گیا ہوں کہ نام آپ کو کہہ رہا تھا زاہد فاروقی ہیون. زاہد فاروقی ہیون, ہیون. جی تقریباً جنت ہی تو ہے, زمین پہ جنت کا کام کر رہے ہیں. زاہد فاروقی ہیون, واہ, زاہد فاروقی ہیون. کوئی اور نام رکھے, مزہ میرے خیال سے نہیں, فلاپ ہو جائے گا بزنس. فلاپ کیسے ہوگا؟ جنت جنت ہے, بزرگوں کی جنت بنے گی وہ. خیر ہمارے پاس بھی ٹائم ہے, میں اور بھی نام سوچ سکتا ہوں, مگر زاہد فاروقی ہیون بولتے ہوئے کتنا اچھا ہے. بولتے ہوئے تو اچھا لگ رہا ہے, لیکن اگر مجھے لگ رہا ہے کمیشن نا اس پہ, کمیشن کا کام بیٹھ جائے گا. کوئی اچھا نام رکھیں, ایسا نام رکھیں کہ اگر بزرگوں کو گھر میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو تو بھی ان کا دل چاہے کہ بھئی وہ ڈے کیئر سینٹر میں جا کے فٹ ہو جائیں. اس کی ٹیگ لائن ایسی رکھیں گے نا پھر ہم کہ a place where the old acts like a child. Oh my God! کتنا اچھا لگا ہے یہ. A place where the old acts like a child. زاہد فاروقی ہیون. A place where the old acts like a child. چلے نام تو تقریباً طے ہو گیا, تھوڑا سا امینڈمنٹ کر کے دیکھ لیں گے اور کیا ہو سکتا ہے. کمیشن کی بات کر لیں, کوئی میرا کیا کمیشن؟ آپ کو تو میں تنخواہ پہ رکھوں گا. تنخواہ تو فکس ہو جاتی ہے نا, کمیشن میں فائدہ ہوتا ہے. ہاں ایک کام کر سکتے ہیں, جتنے آپ لوگ لائیں گے, جتنے بھی آپ لے کے آئیں گے, 3 ہوں, 4 ہوں, 10 ہوں, 15 ہوں, ٹھیک ہے. یہ $50-100 والی بات نہیں کرے گا, نہیں 50-100 سے کام نہیں ہوگا. انسینٹیو دوں گا آپ کو, جتنے بھی آپ لوگ لائیں گے اس کے حساب سے آپ کا کمیشن فکس کریں گے, فکس کر دیں گے. اور یو کین بی اے ملینئر ان این ایئر, مطلب 1 سال میں آپ ملینئر ہوں گے. کراچی میں آپ کے بچے جو ہوں گے یا لاہور میں جو آپ کے بچے, آئی تھنک آپ کی فیملی پاکستان میں ہوگی, آپ کو بھی ہاں فیملی میں پاکستان میں, وہاں وہ دے کین گو ٹو دا بیسٹ اسکول کچھ ہی عرصے میں. ہاں لائف از گوئنگ ٹو چینج فار ایور. تو ناظرین دیکھا آپ نے زاہد فاروقی صاحب جو کہ سماجی ورکر ہیں اور ڈے کیئر سینٹر میں بزرگوں کو جمع کروا کر فی الحال تو کمیشن پہ کام چلا رہے تھے, لیکن میں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک کمپنی کھول لیں اور مختلف شہروں میں اس کی جب برانچز ہوں گی تو بزنس زیادہ چلے گا. اور انہوں نے مجھے یہ آفر کی ہے کہ ساتھ میں وہ مجھے اگر مینیجر رکھنا چاہیں تو اچھے انسینٹیو کے ساتھ مجھے کمیشن اور کئی فیسلٹیز بھی وہ دینے پر غور کر رہے ہیں. کمپنی کا نام کیا ہوگا یہ ابھی تک فی الحال طے نہیں ہو سکا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کمپنی کا نام ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں, یا پھر آپ زاہد فاروقی صاحب کو براہ راست ان سے رابطہ کر کے بھی انہیں نئی کمپنی کا نام آپ تجویز کر سکتے ہیں. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا. اللہ نگہبان.